نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم، رکوع 2، آیات نمبر 9 تا 12۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے بذریعہ تلوار اور منافقین سے بذریعہ زبان و بیان جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے۔ یہ ان کی دنیاوی سزا ہے جس کے یہ لوگ مستحق ہے۔ آخرت میں ان بدبختوں کے لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بروز قیامت ہر شخص کو اپنا ہی ایمان کام آئے گا۔ کسی کافر کو اس کے عزیز کا ایمان نہیں بچا سکتا، اور اگر کوئی عزیز کافر ہو تو اس عزیز کافر کا کفر مومن مخلص کو کوئی ضرر اور نقصان بھی نہیں دے سکتا۔ مذکورہ آیاتوں میں 4 عورتوں کی مثالیں بیان کی۔ پہلی 2 عورتیں 2 پیغمبروں کی بیویاں ہیں جنہوں نے دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کی مخالفت کی، کفار مشرکین کی مدد و موافقت کے خفیہ طریقے سے، اور اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں گئی۔ اللہ رب العالمین کے مقبول برگزیدہ نفوس حضرات انبیاء علیہ السلام کے زوجیت بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکی۔ ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے جس کا نام واغلہ بیان کیا گیا۔ دوسری عورت بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جس کا نام والیہ ہے، بیان کیا گیا ہے کذا فی القرطبی، اور ان کے ناموں میں مزید اقوال بھی ہے، مختلف اقوال ہے۔ تیسری عورت وہ ہے جو سب سے بڑے کافر کی بیوی تھی، جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا تھا، مگر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو یہ درجہ عطا فرمایا تھا کہ دنیا میں ہی اس کو جنت کا جو انعام تھا، مقام تھا، وہ ٹھکانہ دکھایا۔ شوہر کی فرعونیت اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ تیسری عورت سیدہ مریم علیہ السلام ہے جو کسی کی بیوی نہیں تھی، مگر ایمان اور اعمال صالحہ کے اساس پر اللہ تعالی نے ان کو کمالات نبوت عطا فرمائی تھی۔ جمہور امت کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام وہ نبی نہیں تھی، لیکن کمالات الگ چیز ہے اور نبوت الگ چیز ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہوا کہ ایک مومن کا ایمان اس کے کسی کافر عزیز کے کام نہیں آئے گی، نہیں آ سکتی، اور ایک کافر کا کفر
کسی مومن عزیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، مشائخ عظام، علماء کرام اس پر بے فکر نہ ہو کہ ہمیں ہمارے شوہروں کی وجہ سے نجات ہو جائے گی، اور کسی کافر فاجر کی بیوی یہ فکر نہ کرے کہ اس کا کفر میرے لیے کسی مضرت کا سبب بن جائے گا۔ ہر بندے نے اپنا بوجھ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر بندے نے اپنا بوجھ، ہر بندے نے اپنے قبر میں، ہر بندے کا اپنا اپنا قبر ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا حشر ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا نشر ہوتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وضرب اللہ مثلا للذین وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مابین مقابلہ ہوا، مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کامیابی کامرانی سے سرفراز فرمایا، جادوگر مسلمان ہو گئے، تو بی بی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار فرمایا کہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی ہوں، میں بھی اللہ کو مانتی ہوں۔ بدبخت فرعون نے بڑی سخت سے سخت، کڑے سے کڑی سزائیں دینے شروع کر دی، ہاتھوں پیروں پر میخ گاڑ دی، وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، اور بھاری پتھر ان کے سر پر ڈالنے کی تجویز سامنے آئی، مگر ڈالی نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت سے اس کی روح قبض کر لی، اور پتھر بے جان جسم پر گرا جس میں روح نہیں تھی، اور دعا میں یہ بھی فرمایا کہ یا رب العالمین میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو جنت کا گھر بنا دیا، دکھایا، نظارہ دکھایا۔ وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، کلمات سے مراد اللہ کے نازل کردہ صحیفے ہے جو انبیاء علیہ السلام پر اترے ہیں، کتب سے مراد معروف آسمانی کتابیں ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے۔ کانت من القانتین، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کل قنوت فی القرآن الطاعہ، وَإِذًا قالہ شیخ عبد العزیز، وَإِذًا قالہ شیخ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ قانتین قانت کی جمع ہے جس کا معنی ہے مطیع، عابد، جو اپنی عبادت و طاعت پر مداومت کرتا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی صفت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ الباری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت کامل و مکمل ہوئے، مگر عورتوں میں آسیہ امرأۃ فرعون مریم بنت عمران کامل ہوئی۔ قذافی صحیح البخاری و مسلم، ظاہر ہے کہ اس کمالات سے مراد کمالات نبوت ہے، لیکن نبوت مراد نہیں تھی، حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی۔
یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، جاہد الکفارہ، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین، منافقین سے، واغلظ علیہم، سختی کیجئے ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، للذین کفروا، ان کے لیے جو منکر ہے، کافر ہے، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا، وہ دونوں تھے، تحت عبدین، کانتا، وہ دونوں تھے، تحت عبدین، دو بندوں کے گھروں میں، ہمارے نیک بندوں کے بندوں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، صالحین، جو دونوں نیک بختے، نیک بختے، نیک بختے، فخانتاہما، پس ان دونوں عورتوں نے خیانت کی ان سے، فلم یغنیا، تو وہ دونوں کام نہیں آئی، عنہما، ان کے، من اللہ شیئا، من عذاب اللہ شیئا، اللہ کے آگے اللہ کے عذاب سے کچھ نہیں، شیئا کچھ بھی، وقیل ادخلا النار، اور حکم ہوا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ دوزخ میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ، بیان کہ اللہ تعالیٰ نے، مثلا ایک مثال، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، اذ قالت، جب اس نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب بنا دیجئے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر، فی الجنت، جنت میں، ونجنی، نجات دے مجھے، من فرعون، فرعون سے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ونجنی، نجات دے مجھے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، ومریم ابنتا عمران، اور مریم بنت عمران کی، التی احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، ونفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے پھونک دی اس میں اپنی ایک روح، وصدقت، اور اس نے تصدیق کی، بکلمات ربہا، اپنے رب کی باتوں کی، وکتبہ، اللہ کی کتابوں کی، بکلمات ربہا، اپنے رب کے صحائف کی، وہ کتابوں کی، وکانت، اور وہ تھی، من القانتین، فرمان برداروں میں سے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي